السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جمعہ کے دن کی فضیلت۔ اسلام میں جمعہ کے دن کو خاص مقام دیا گیا ہے۔ یہ دن ہفتے کا سردار مانا جاتا ہے اور اس میں عبادت کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ادا کی گئی نماز بہت برکت والی ہوتی ہے اور اس دن خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمعہ کے دن کی سنتیں اور آداب سکھائے ہیں، ہم بھی انہیں جانیں اور اپنی زندگی میں اتاریں۔ جمعہ کے دن سویرے سویرے اٹھ کر سر کے بال کاٹیں اور اچھے سے کلین نہائیں۔ ناخن کاٹنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، سفید کپڑے پہننا اور مسجد میں جلدی جانا، یہ سب سنتوں میں آتا ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنا بھی جمعہ کے دن کی خاص عبادتوں میں سے ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اگلے جمعہ تک نور رہتا ہے اور 2 جمعہ کے بیچ کے گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے ڈھیلے کرنا یعنی کہ دیر کرنا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جیسے کہ ہمیں کہیں میٹنگ ہوتی ہے تو ہم کیسے وہاں ٹائم پر پہنچتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے گھر میں بھی ہمیں ٹائم پر پہنچنا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ جمعہ کے دن تو بھی نماز کے لیے پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہر قدم پر برکت ہوتی ہے اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے نہ کیول آپ کو ثواب ملتا ہے بلکہ آپ کا ذکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آپ جمعہ کے دن نماز میں پڑھی جانے والی درود ابراہیم کا ورد کر سکتے ہیں، یعنی کہ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ اس درود کو 100 سے زیادہ بار پڑھنے پر کافی ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیم یاد نہیں ہے تو آپ چھوٹی والی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، اس طرح سے۔ جمعہ کا دن ایک مبارک دن مانا جاتا ہے اور اس دن کچھ خاص وظیفے اور عبادتیں ہیں جنہیں کرنے سے بڑا ثواب ملتا ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہنچتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا بہت ہی سنت ہے، جس سے جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس دن اللہ سے توبہ اور مغفرت کی دعا کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران خاموش رہیں اور دھیان سے سنیں، اس سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں پہنچ کر پہلی صف میں جگہ پانا سنت مانا گیا ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت میں دعا مانگنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مسجد جائے، خطبہ سنے، ضرورت مند کی مدد کرے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اسے جنت میں اونچا مقام ملے گا۔ تو دوستو، آئیے ہم اس جمعہ کے دن کو سنت طریقے سے منائیں اور ان وظیفوں کو کر کے ثواب حاصل کریں۔ تو دوستو، اب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، جمعہ کے دن ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کی نماز چھوٹ جائے، جیسے کہ جمعہ ہے، چھٹی ہے، چلو شاپنگ پر چلتے ہیں۔ تو جمعہ ہے، چھٹی ہے، چلو نئی مووی آئی ہے، مووی دیکھنے چلتے ہیں۔ بھئی آج تو چھٹی ہے، آج تو کتنی بھی دیر ہم موبائل دیکھیں گے، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہمیں عبادت میں لگانا چاہیے۔ آپ سنڈے کے دن کیجئے، بے شک کیجئے، پر نماز مت چھوڑیے سنڈے کو بھی۔ بیکار کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ جمعہ کے دن دھیان لگا کے خطبہ سننا چاہیے۔ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی مسجد میں پہنچے، لیکن نماز ہونے کے بعد بھی جلدی سے گڑبڑ نہ کرے باہر نکلنے کی، بلکہ وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر اور دعا اور مغفرت کرے، یعنی کہ مغفرت کی دعا کرے۔ دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں کیا سیکھا، آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے اور میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے یہ سیکھا ہے، ہمیں یہ سیکھنے ملا ہے کہ جمعہ کا دن ہمیں ایسے ہی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لی اور چلو ہو گیا، ابھی ہم کچھ بھی کریں گے، اب ہم فری ہو گئے ہمارے فرض سے، نہیں۔ جمعہ کے دن پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے ویڈیو میں۔ دوستو، اس ویڈیو سے آپ کو جو بھی سمجھ میں آیا ہے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، مجھے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا نہ بھولے۔